ماہنامہ عبقری اگست 2022 محرم الحرام 1444 ہجری باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے، جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا آخری حل۔ فہرست مضامین: غریب بننا چاہتے ہیں تو یہ راز لے لیں۔ 60 سطحی کے راز، سلسلہ وار۔ خلیفہ دوم کا رب کے ہاں انوکھا مقام۔ بچے کی سماعت کو جانچیے، بہرا ہونے سے بچائیے۔ صحرا کی بھیانک موت لبوں پر تھی، مسجد اور قرآن ڈھال بنا۔ آئیے آپ کو خوش رہنا سکھاتا ہوں۔ پرانے تجربات اور وبائی امراض سے حفاظت۔ 10 محرم الحرام کو یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیے، کمال پائیے۔ حضرت معروف کرخی کے مستند روحانی وظائف۔ سرکہ سیب کے 16 معجزاتی فوائد۔ روحانی امراض اور ان کا علاج۔ انٹرنیٹ پر کمائی کے طریقے تلاش کرتے خوشحالی کا خزانہ مل گیا۔ اللہ کے لیے خامد کو معاف کیا، کہنا تھا کہ اجڑا گھر بس گیا۔ دودھ سے چہرے کی رنگت نکھارنے کے طریقے۔ باپ کی شفقت، بیٹی کی پوری زندگی کی ڈھارس۔ فالج اور شوگر کا زبردست قرآنی علاج آزما لیجیے۔ 1 چمچ کھائیں، کالا یرکان سمیت جگر کی ہر بیماری ختم۔ ٹھہریے، کھانے کے بعد صرف 10 گنڈیریاں چوسیے۔ جلد کی سیر کے دوران جن بیوی پر عاشق ہو گیا، مجھے جادو سیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، بچا لیجیے۔ پیٹ کے کینسر اور خون کی کمی کا انوکھا شفائی فارمولہ۔ قائرین کی آزمودہ تحریریں۔ تھوک پھینکیے، بیماری ختم۔ انوکھا تجربہ، لاجواب مشاہدہ۔ جنات کا پیدائشی دوست، سلسلہ وار۔ جسم جل گیا ہو یا زخم ہے، بہترین مرہم حاضر۔ اب کی لایا صحت بخش ورزشیں۔ انوکھا عمل بلا، گھر بیٹھے رب کھلا رہا پلا رہا۔ آپ کی بیماری نسلوں میں منتقل نہ ہو، پڑھیے۔ قائرین لائے انوکھے اور آزمودہ راز۔ غربت، تنگ دستی، بے روزگاری کے خاتمے کا باکمال عمل۔ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کیا، زندگی روشن ہو گئی۔ آپ کے خواب اور روشن تعبیر۔ خاندانی ٹوٹکوں سے کیجیے پیچیدہ بیماریوں کا علاج۔ گزشتہ عید الاضحیٰ پر مجھ پر جو گزری وہ بھی پڑھیے۔ عبقری حویلی کیسے نسلیں رنگ رہی، انوکھا خط۔ نیم حکیم نسخہ بناتے جسم جل بیٹھا، مگر میرا ٹوٹکا کام آ گیا۔ 11 جمعراتیں، سورۃ اخلاص اور میں آزاد۔ سوہانجنے کے پھول کے طلسماتی فوائد۔ بیت الخلاء سے اچانک گندی مخلوق نکل آئی۔ قائرین کے سوال، قائرین کے جواب۔ نورانی حفاظتی کڑے کی برکات۔ 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑیوں کے 8 روحانی پیکج۔ عبقری روحانی کلاس، حزب البحر کا چلہ۔ تفصیلات۔ محتاج کا متکبر بدتر۔ فرمان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 100 درہم میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا دنیا داروں کی زکوٰۃ ہے، اور صدیقین کی زکوٰۃ تمام کے تمام مال کا صدقہ کر دینا۔ صدقہ جب بھی کسی کو دو تو اس کے سامنے عاجزی سے باادب ہو کر پیش کرو، کیونکہ خوشحالی سے صدقہ دینا قبولیت کی نشانی ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے، مگر صبر کے ثواب کو ضائع نہ ہونے دینا اس سے بھی مشکل ہے۔ جو کچھ تمہاری نظروں سے سامنے ہو رہا ہے وہ بہت نزدیک ہے، مگر یاد رکھو موت تمہارے اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ مرد حضرات کا مردوں سے شرم کرنا بہتر، مگر خواتین سے شرم کرنا خوب تر ہے۔ عمر رسیدہ توبہ کرے تو اچھا ہے، مگر اگر جوان توبہ کرے تو اللہ کے ہاں محبوب تر ہے۔ امیر آدمی کا متکبر ہونا برا ہے، مگر غریب اور محتاج کا تکبر کرنا اور اکڑ رکھنا اللہ کے ہاں برا ترین فعل ہے۔ اپنی زبان کو شکوہ سے روک لیں، خوشحالی زندگی عطا ہوگی۔ یہ 5 افراد جنتی ہیں۔ فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے رب کے ہاں امید ہے کہ یہ 5 اشخاص جنتی ہیں۔ وہ محتاج جو عیال دار مگر صابر ہوں، وہ عورت جس کا خاوند اس سے راضی اور خوش ہو، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کا حق مہر معاف کر دیا ہو، وہ جس کے والدین اس سے خوش ہوں، وہ جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا۔ انسان کو رزق چاہیے تو دعا کے ساتھ ہمت بھی کرے۔ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے، کم سونا عبادت ہے، اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اگرچہ اس فعل برے ہی کیوں نہ ہوں۔ جبکہ بخل کنجوسی خدا کا دشمن، اگرچہ وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی تنہائی ہے، دکان کا سامان اس کا تقویٰ ہے، اور نفع اس کی جنت۔
ایڈیٹر کے قلم سے حال دل جو میں نے دیکھا سنا اور سوچا۔ غریب بننا چاہتے ہیں تو یہ راز لے لیں۔ زندگی میں تجربات، مشاہدات اور ٹھوکروں کے بعد مسلسل ایک چیز سامنے آتی ہے اور سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ملتا ہے کہ سوچتے سوچتے، دیکھتے دیکھتے، سنتے سنتے، پڑھتے پڑھتے، بولتے بولتے، یہ 5 چیزیں جس کا انسان کسی چیز کا نچوڑ نکالتا ہے، آج اپنا ایک نچوڑ اور بڑوں کے تجربات کا نچوڑ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ اس نچوڑ کے بعد آپ کو بہت کچھ ملے گا اور آپ بہت کچھ پائیں گے۔ کیا ملے گا، کیا پائیں گے، آئیے آپ کو اس کے تجربات بتاتا ہوں۔ گھر میں غربت، بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں۔ اگر کسی بندے کو غریب، مفلس، نادر دیکھیں اور کہہ رہا ہو کہ میری جاب نہیں، نوکری نہیں، کاروبار نہیں، میرے گھر میں غربت ہے، بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں، میری چھت نہیں، میں مقروض ہوں، پریشان ہوں، حالات کی تلخیوں نے مجھے مار دیا ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے میں در در کا منگتا ہوں، اگر ایسا شخص منگتا نہیں بھی ہوگا تو غریب بہت ہوگا، تو ایسے غریب میں 3 چیزیں تلاش کریں۔ وہ سست، کاہل اور ہڈ حرام جس سستی کاہلی سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، دیکھیے کیا وہ واقعی سست کاہل ہے۔ بددیانت، خائن، وقت کی چوری، پیسے کی چوری، کام کی چوری، جو ذمہ داری اس کی چوری، یہ ضرور دیکھیں۔ بدمزاج، متکبر، بدتمیز، بات بات میں جھگڑا جانا، تم مالدار ہو تو ہم غریب ہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں، ضرورت سے زیادہ باوقار، باعزت، پھر اس باوقار، باعزت اور اپنے آپ کو غیرت مند کہنا اور اپنے آپ کو کہنا کہ ہمارے اندر غیرت ہے، اگر یہ 3 چیزیں آپ کسی میں دیکھیں اور وہ کہے کہ وہ غریب ہے، سمجھ لیں یہ پھر کسی کی پکڑ میں ہے، میں ہے، ان 3 چیزوں کی وجہ سے اس میں غربت ہے۔ اللہ پاک ہر چیز میں قادر ہے لیکن یہ کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا، اور اگر سمجھ لیں کہ یہ تینوں چیزیں اس میں ہیں تو پھر غریب ہے، لیکن یہ اندازہ تجزیہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ ایسے 3 چیزیں اس میں نہیں تو سمجھ لیں پھر وہ جنتی روح ہے، اور اللہ نے اسے دنیا میں مال تھوڑا دینا ہے اور تھوڑے مال سے اس کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور وہ دنیا میں تھوڑی سی چیز پر کفالت کر کے آخرت میں بڑی جنت کا حقدار ہے۔ غربت سے بچوں کو مار کر خودکشی کرنے والا۔ قائرین، اوپر 3 نشانیاں میں نے لکھی ہیں، یہ 3 نشانیاں یقیناً سچی نشانیاں ہیں اور تینوں نشانیاں 100% حق ہیں۔ آپ جگہ جگہ غریب ہونے کی آوازیں سنتے ہیں اور غریب ہونے کے مضامین پڑھتے ہیں، فلاں نے غربت سے خودکشی کر لی، خود مر گیا، بچوں کو مار دیا۔ آپ باریک تجزیہ نظر رکھیں گے تو آپ کی غربت کی وجہ یہ تینوں چیزیں ہیں، اور ان تینوں چیزوں میں کی بنیاد ہے، حقائق ہے، حقیقتیں ہیں کہ انسان ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ اگر غریب ہیں تو پھر یہ تینوں چیزیں آپ کے ذہن میں لے آئیں اور سوچیں کیا تینوں یا تینوں میں سے ایک، اگر کوئی بھی ایک ہے تو سخت نقصان ہے، 2 ہے تو بہت گھٹائی ہے، 3 ہے تو اگر زوال ہے۔ زندگی کو مفلسی، غربت اور پریشانیوں سے نکالیے۔ آئیے زندگی کو مفلسی، تنگ دستی، غربت اور پریشانیوں سے نکالیے۔ مفلسی، تنگ دستی اور غربت میں جانے سے پہلے اپنی زندگی کو بہترین اور لاجواب کر لیں۔ ان چیزوں میں مبتلا، ان چیزوں سے نکلیں، ان چیزوں سے نکل کر آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اپنی زندگی میں ترقی پائیں، کامیابی پائیں، ورنہ یہ تینوں چیزیں آپ کو کسی وقت بھی زوال سے نہیں روک سکیں گی۔ اگر میری باتیں آپ کو کمزور محسوس ہوں تو اپنے بڑوں سے پوچھیے، کتب پڑھیے، آپ کو یقیناً میری باتوں پر باوزن محسوس ہوں گی اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے سچ سنا، سچ پڑھا، انشاءاللہ۔ جائز مرادیں پوری، پہلے پانی خود پھر گھر والوں کو پلائیے۔ ماہانہ روحانی محفل، اپنا روحانی آپریشن خود کیجیے۔ آپ پریشان ہیں، سالہ سال سے بیمار ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز، کاروبار کی بندش یا گھریلو الجھنیں، جھگڑے، بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت، اس ماہ کی مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہے۔ اس ماہ کی روحانی محفل 9 اگست بروز منگل صبح 10:17 سے لے کر 12:11 تک، 19 اگست بروز جمعہ عصر تا مغرب، 28 اگست بروز اتوار 9:11 سے لے کر 10:09 تک، یا ارحم الراحمین پڑھیں۔ یہ ذکر بھکاری بن کر خلوص دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے۔ پانی کا گلاس سامنے رکھیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون و چین نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔
وقت پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے، پوری دنیا میں امن کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ دعا کے بعد پانی پر 3 بار دم کر کے پانی خود پئیں، گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ ہر محفل کے بعد صدقہ ضرور کریں۔ اس ماہ کا صدقہ 41 پاکستانی روپے ہے۔ روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی، ناممکن ممکن ہوئے، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیں۔ 10 محرم کو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیے، کمال پائیے۔ مندرجہ ذیل اعمال بزرگان دین اور صالحین کے ازمودہ اور منقول شدہ ہیں، جس کے شائع کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مصلی کے ساتھ غیر شرعی اعمال کی بجائے نوافل اور تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم کے معنی حرمت کے ہیں، یعنی یہ ان کی 4 محترم مہینوں میں سے ہے جن میں قتل و خون بہانا حرام ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور اس روز سے کہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی انہی حرمت والے 4 مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن میں قتل اور خون بہانا حرام ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اسے 10,000 شہیدوں، 10,000 حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جس نے عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا، اسے ہر بال کے عوض میں جنت میں ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ محرم الحرام میں عاشوراء کے دن کی عظمت۔ جس نے عاشوراء کا ایک روزہ افطار کروایا، گویا اس نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کروایا اور سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے؟ فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسی دنوں میں آسمان پیدا کیے، پہاڑ بنائے، آسمان بنائے، اسی دن قلم اور لوح محفوظ کو پیدا کیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو جنت میں داخل کیا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل کا فدیہ دیا گیا، اسی دن فرعون غرق ہوا، حضرت ایوب کو شفا ملی، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ جو شخص محرم میں روزانہ 2 کر کے 4 رکعت نفل اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے 50 سالہ گزشتہ اور آئندہ 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 1000 نور کے محفل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء پر عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ سارا سال رزق میں کشادگی والا عمل۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کی، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں کشادگی رکھیں گے۔ یہی روایت سفیان بن انیا روایت کرتے ہیں کہ اپنے مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہم 50 سالوں سے فراغی کا تجربہ کر رہے ہیں اور 50 سالوں سے فراغی ہی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محرم کے پہلے دن اور آخری دن کا روزہ رکھا اور اس نے جانے والے سال کو روزے کے ساتھ ختم کیا اور آئندہ والے سال کو روزے کے ساتھ شروع کیا اور یہ روزے اس کے لیے 50 سالوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔
مراقبہ پوری دنیا میں مانا ہوا علاج، اس ماہ کا روحانی مراقبہ۔ مراقبے کے جب کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہان اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ مراقبہ دور جدید کی تمام ذہنی بیماریوں کا آزمودہ علاج ہے، خاص طور پر ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی جسمانی دباؤ، کھنچاؤ، نیند کی کمی کا پوری دنیا میں مانا ہوا علاج ہے۔ بڑے بڑے ماہر نفسیات ان تمام بیماریوں کا علاج مراقبہ سے ہی کر رہے ہیں۔ جدید سائنس آج اسے امراض کا یقینی علاج قرار دے رہی ہے۔ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ ازل سے روحانیت کی ترقی اور مشکلات کے حل کا علاج رہا ہے۔ ہزاروں تجربات کے بعد اب کے قائلین کے لیے مراقبے سے علاج پیش خدمت ہے۔ سوتے وقت اگر باوضو اور پاک سوئیں تو سب سے بہتر، ورنہ کسی بھی حالت میں صرف 10 منٹ بستر پر بیٹھ کر لاتعداد اور مسلسل یا عزیزو یا فتاحو پڑھیں اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پھر لیٹ جائیں۔ جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہیں، اس کو حل میں رکھ کر یہ تصور کریں کہ آسمان سے سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر سے پورے جسم میں داخل ہو کر اس مرض کو ختم یا الجھن کو حل کر رہی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے میں 100% اس پریشانی سے نکل گئی ہوں۔ یہاں تک کہ اس تصور کو دہراتے دہراتے نیند آ جائے۔ شروع میں تصور بناتے آپ کو مشکل ہوگی، لیکن بعد میں جب اس کے کمالات آپ پر کھلیں گے تو ایک حیرت کا انوکھا جہان اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔